ایک بادشاہ نے ایک باز پال رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس باز سے حد درجہ محبت تھی۔ بادشاہ پہروں پہر اس باز کو دیکھتا رہتا۔ شاہی محل میں اس باز کی خوراک کے لیے الگ سے باورچی خانہ تھا کہ جس میں سونے اور چاندی کے اوراق اور زعفران سے اس باز کے لیے غذا تیار کی جاتی۔ الغرض کہ وہ باز بادشاہ کا محبوب اور منظور نظر تھا۔ ایک دن باز کی کیا شامت آئی کہ وہ محل سے اڑ کر کہیں چلا گیا۔ اڑتے اڑتے جب وہ تھکا تو ایک بڑھیا کے چھت پہ جا بیٹھا۔ بڑھیا نے جب ایک خوبصورت پرندے کو دیکھا کہ جو ناز و نام سے پلا ہوا ہے تو اس نے پکڑنے کی کوشش کی۔ بالآخر بڑھیا نے اس باز کو پکڑ لیا۔ اب جب بڑھیا نے باز کو پکڑا تو باز سے کہنے لگی، ہائے ہائے، تو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، تو آج تک کن ظالموں کے پاس رہا۔ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ ہائے ہائے، مجھے تجھ پہ ترس آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے کہ جیسے دانش مندوں کا قول ہے کہ جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا، ایسا ہی معاملہ باز کے ساتھ پیش آیا۔ اب چونکہ وہ بادشاہ کا محبوب باز تھا سو اراکین سلطنت اور غلاموں کے ساتھ ساتھ بادشاہ خود بھی باز کی تلاش میں نکلا۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کار اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ اب جب بادشاہ نے اپنے محبوب باز کا یہ حال دیکھا کہ پر کٹے ہوئے ہیں، ناخن کٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے تو بادشاہ رو پڑا اور بادشاہ کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا، تو نے ہمارے لطف و عنایات کو ٹھکرا دیا، تو ہمارے لطف و عنایات کو بھول گیا۔ اب باز بہت شرمندہ ہوا اور اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو اور کون ہے جو بخشے گا؟ اور اے بادشاہ، اگر تیرا لطف و کرم مجھ پہ ہو جائے تو بغیر ناخنوں اور پروں کے بھی میں شہباز ہوں۔ اب بادشاہ نے جب باز کی پشیمانی، عاجزی اور گریہ زاری کو دیکھا تو اس کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر سے اسے محبوب بنا لیا۔ یہ ایک تمثیل ہے صاحبو، جو شخص کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا، کسی جاہل کی سنگت اختیار کرے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن تو دراصل اس کا ہنر تھے، اس کے کمالات تھے کہ جن سے وہ شکار کرتا تھا، اس کی خوبصورتی تھے، لیکن جاہل بڑھیا کو اس کی جہالت کی وجہ سے وہ کمالات عیب نظر آئے، برائی نظر آئے، اور اس بڑھیا نے اپنی اسی جہالت کی وجہ سے باز پہ ظلم کر ڈالا۔ صاحبو، یہ دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے کہ جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا، کہ حرص دنیا انسان کے حقیقی کمالات اور خوبیاں اس سے چھین لیتی ہے، اور یہ دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی طرح انسان کو کہتی ہے کہ تو سچ نہ بول، کہ دیکھ فلاں شخص جھوٹ بول کے چرب زبانی سے کیسے کما رہا ہے، کیسے اس نے سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک مقام بنا لیا ہے، کیسے لوگ اس کے گرویدہ ہیں اس کی جھوٹی باتوں سے۔ پھر یہی جاہل دنیا انسان کو کہتی ہے کہ تو ملاوٹ کر، دیکھ کہ وہ شخص ملاوٹ کرتا ہے، آج اس کی اتنی دکانیں ہیں، آج اس نے اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا، تو کیوں ایمانداری کا دامن پکڑے بیٹھا ہوا ہے
کہ ایمانداری سے تیری دال روٹی ہی چل سکتی ہے، تو ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر دنیا ایک سادے شخص کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تجھے چالاکی سے کام لینا چاہیے، کہ دیکھ فلاں شخص کتنا چالاک ہے، اس نے اپنی چالاکی سے کیسے کیسے کن کن لوگوں کا سامان اینٹ رکھا ہے۔ الغرض دنیا اسی جاہل بوڑھی عورت کی مانند انسان کو اس کی خوبیوں کے بارے میں متنفر کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ انسان بسا اوقات اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اپنی خوبیوں کا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ دیتا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، گریہ وزاری کریں، اس سے توبہ کریں، اپنے ہر گناہ پہ اس سے معافی مانگیں۔ اس کا در تو کھلا ہے، وہ تو ہر وقت بخشنے کو تیار ہے۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں فریب دنیا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اسے پسند ہے۔ آمین۔